السلام علیکم ناظرین، عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے 6 گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 عادتیں عورتوں کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گے۔ یہ 6 عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بھی فرمائی کہ میں نے عورتوں کو کون کون سے عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جسے بالوں کے ساتھ جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا تھا، اور وہ بالوں کے ذریعے جہنم میں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین اکرام، تصور کریں کہ جہنم کا عذاب خود کتنا المناک ہوگا، اور جو عورت جہنم میں بالوں کے ساتھ الٹا لٹک رہی ہو تو یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر دماغ کا کھولنا یہ تیسری بڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوسری عورت کو دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹک رہی ہے۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے سے باندھ دیے گئے ہیں اور اس کے دونوں پاؤں پیشانی کے ساتھ۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اور پھر 5ویں قسم کی عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی شکل کا ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے، اور سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 6ٹھی عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ کتے کی شکل کی ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے گرز کے ساتھ اسے مار رہے ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان عورتوں کو یہ سزائیں ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے دیا جا رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے دیکھا کہ اسے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا دیا گیا تھا اور اس کا دماغ کھول رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر باہر جانے کی وجہ سے مل رہا تھا، اور وہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جو کہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت اور یہ قبیح عادت ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے، پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا
بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کہنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں زبان سے جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ شریف اور باحیا عورتیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ چوتھی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو غسل اور حیض میں صفائی کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی برتتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ بھی کرتی تھی۔ اور پانچویں خاتون جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح کا تھا اور بچھو سانپ اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جسے جھوٹ بولنے اور ایک دوسرے کی چگلی کرنے پر یہ عذاب دیا جا رہا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں، اگر مرد بھی ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اسے بھی سخت عذاب دیا جائے گا، ان کی بھی گرفت ہوگی۔ چھٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہے اور فرشتے اسے گرز اور ہتھوڑے کے ساتھ مار رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو یہ عذاب دو گناہوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، پہلا حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرا احسان جتانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کیا کیا خدا کا انکار کرتی ہیں؟ جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنے خاوند اور اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے، کہ وہ اگر اپنے شوہر کی کوئی عادت دیکھ لیں تو اسے کہتی ہیں کہ میں نے تم سے کوئی خیر کی چیز دیکھی ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے اے عورتوں کی جماعت صدقہ و خیرات کیا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری اکثریت ہے۔ جس پر وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، تو میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ تو عورتیں کہنے لگیں اے اللہ کے رسول تو ہماری عقل اور دین میں نقص کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ عورتیں کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ تمام خواتین سے ہماری گزارش ہے کہ اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور خاص طور پر نماز کی پابندی کریں اور چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے نماز نہ چھوڑیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔